ہاں جی، اب آ رہی ہے تعزیت کی دعا. یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. خصوصاً انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ایک رواج ہے کہ لوگ سوگ مناتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میت پر 3 دن کا سوگ ہے. صرف عورت 4 مہینے 10 دن اپنے خاوند کے لیے سوگ کرے گی. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور سوگ یہ نہیں ہے کہ ماتم کرنا ہے یا نوحہ کرنا ہے، اس کی ممانعت ہے بخاری اور مسلم میں. وہ انشاءاللہ کبھی ٹاپک الگ سے میں بیان کروں گا. سوگ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کھانا بھی نہیں پکے گا، بلکہ محلے دار یا رشتہ دار اس گھر میں کھانا بھیجیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے کیونکہ وہ غم کی کیفیت میں ہوتا تھا گھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کی کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ ویسے تو بہت دعائیں ہیں ملی ہیں، لیکن ان میں سے پرفیکٹ کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو پرٹیکولر تعزیت کی دعا ہو، سوائے اس دعا کے جو صحیح مسلم میں آئی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2130 کتاب الجنائز چیپٹر میں، کہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کی. ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو وہ آتے ہیں کہتے ہیں دعا کرو جی، اور دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے اس کو اصالہ ثواب کر رہے ہوتے ہیں، جو کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں. صحیح تو بڑی دور کی بات، ضعیف روایت دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے. حتیٰ کہ ظلم ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا ہوتا، ان کو بھی قرآن پڑھ پڑھ کے بخشوا رہے ہوتے ہیں. تو تعزیت کی یہ دعا میں نے اس کی نمبرنگ بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ بخشش فرما دے ابو سلمہ کی. یہاں پر کسی اور کا نام لے سکتے ہیں، میرے مرنے کے بعد کوئی تعزیت کے لیے آئے تو اللہم اغفر لی محمد علی، یا کسی کا بھی نام، فلاں بن فلاں. ورفع درجاتہ، اور اس کے درجات کو بلند فرما. یہ عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ عام دعائیں عربی میں پڑھنا افضل ہے، ورنہ اپنی مادری زبان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر اگر کسی کو یاد نہ ہو. فی المہدیین، اس کے درجات کو بلند کر ہدایت یافتہ لوگوں میں سے جو ان کو مرتبہ ملا ہے ان میں بھی بلند درجات اس کو عطا فرما. وَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور اے اللہ تو خلیفہ بن جا پچھلے اس کے جو ورثاء ہیں، بچ جانے والے لوگ، ان پر تو نگہبان بن جا. یعنی وہ مر گیا، اس کی جگہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے اوپر فضل و کرم فرما. وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف کر دے. دیکھ لیں ہر جگہ اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے. وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اور اسے بھی اے اللہ، اے رب العالمین، تمام جہانوں کے رب، تمام جہانوں کو پالنے والے. وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے نور بھر دے. یہ دعا کسی کے لیے جائے تعزیت کرنے کے لیے، اور یہ تعزیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کی تھی، ان کی جو بیوی تھی، یعنی جو بیوہ تھی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر تعزیت ان الفاظ میں کی کہ اللہ تعالیٰ ابو سلمہ کو بخش دے، اس کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند مرتبہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وفات کے بعد تمہارے لیے خلیفہ بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کرے اور اس کی بھی مغفرت کرے، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کے لیے نور سے بھر دے. یہ سارے کلمات، ویسے ہم یہ الفاظ استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اب تعزیت کے لیے جائیں تو اس طریقے سے جا کر دعا کریں. اور اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. ہاتھ اٹھانا دعا میں بہت افضل ہے، لیکن جن جگہوں پر پرٹیکولر آیا اور جہاں پر تعزیت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ملتی، لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور انڈیویجول دعا کرتا ہے، یہ نہیں کہنا کرو دعا اور سارے ہاتھ اٹھا کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں. ویسے دعا کر لیتا ہے ہاتھ اٹھا کر انڈیویجول اپنی جا کر، تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن انڈیویجول دعا کرنی انفرادی طور پر. اجتماعی جتنی عبادات ہیں ان کے لیے نص موجود ہونا ضروری ہے. تو یہ آپ نے تعزیت کرنی ہے، اس کے لیے دعا کر دینی ہے. اب یہاں پر چلتے چلتے ایک تحفتاً دعا میں آپ کو بتا دوں، اس کو تو یاد کر لیں. میں نے بھی الحمدللہ جب پتا چلا مجھے کچھ عرصہ پہلے، تو میں نے یہ دعا الحمدللہ زبانی یاد کی. یہ ضمناً تحفتاً حدیث لے جائیں صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجنائز چیپٹر میں 2127 نمبر حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے اس کے لیے کہ جس کو نقصان ہو جائے، کوئی جس کا کوئی مر جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے تو یہ دعا تعلیم فرماتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حصہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، ایمان والوں کی نشانی. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کوئی بھی نقصان ہے، کوئی بھی نعمت ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، اس کی طرف واپس چلی جائے گی. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں تو مجھے اجر عطا فرما، میرے صبر کی عوض یعنی کہ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ، کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ میرا جو نقصان ہوا ہم اللہ ہی کے لیے تھے، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ اس پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ صحیح مسلم 2127، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھی اور بار بار اللہ سے دعا مانگی، لیکن میں دل میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ کا نعم البدل مجھے کیا مل سکتا ہے؟ اس سے تو نیک شخص ہی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ عظیم شخص ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ اپنے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی. بھلا اس سے نیک آدمی کون ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل کیا عطا فرمائے گا؟ لیکن جب عدت کے دن گزرے تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ مانگ لیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کا بہتر نعم البدل محمد رسول اللہ کی شکل میں عطا کر دیا. ام سلمہ ام المومنین ہے اور سب سے آخر میں فوت ہونے والی حضور کی بیوی ہے. واقعہ کربلا کے بعد یہ فوت ہوئی ہے. اور انہی کی وہ حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں ہے کہ جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اے اہل عراق تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم نے حسین ابن علی کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے کہ جو تم نے ابن رسول کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ منظر دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ کو اور خود بھی ایک چادر کے نیچے آئے اور پھر آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور یہ جو آخری پورشن ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. بے شک اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اور تم نے مولا حسین کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ام سلمہ وہ ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اب مجھے چلتے چلتے ان کی باتیں یاد آ گئی، میرے لیکچر میں نہیں تھی لیکن کیا کروں، تڑپ ہے. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ، اس میں ضعیف سند کے ساتھ ہے، اور مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ ہے جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے. واقعہ کربلا کی تاریخ 50 احادیث کی روشنی میں واقعہ کربلا کا پس منظر، وہ بھی انشاءاللہ اردو میں بھی آنے والا ہے، عربی میں آ چکا ہے. اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی اے لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں. بنو امیہ کے دور کے اندر یہ ہوتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اے ام المومنین کس کی جرت کے رسول اللہ کو گالیاں نکالے ممبروں پر؟ تو انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کیا اپنے ممبروں پر کہ علی پر لعنت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت؟ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے. تم رسول اللہ پر لعنت بھیجتے ہو کہ علی پر لعنت اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت، اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تو محمد رسول اللہ تھے، تم اپنے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالتے ہو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو انہوں نے بڑا ٹف وقت دیکھا ہے. تو یہ واقعہ کربلا کے بھی 4 سال کے بعد 64 ہجری میں یہ فوت ہوئی ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری والدہ. اب بھائیو قبرستان جانے کی دعا، اس کا بھی حکم فرمایا گیا. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2259 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پر گئے اور اتنا روئے کہ تمام صحابہ بھی وہاں پر روئے 50 سال کے بعد. اور وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے. میں نے تمہیں پہلے منع کر دیا تھا لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو قبروں پر جانا ہے آخرت کی یاد کے لیے، کسی قبر والے سے مسئلہ حل کروانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے. اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2256 نمبر حدیث ہے کہ
کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, بڑی ڈیٹیل حدیث ہے لیکن میں کچھ حصہ اس کا بیان کرتا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بسترے پر لیٹے ہوئے تھے, آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اپنے بسترے سے نکلے اور اہل بقی کی طرف گئے, بقی قبرستان میں رات کے آخری پہر. اور اما عائشہ کہتی ہیں آپ اکثر چلے جایا کرتے تھے رات میں قبرستان. وہاں پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا کی. یہ مردہ دفناتے وقت نہیں, یہ اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے, قبر پہ جا کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, قبر پہ جا کے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے. مسند المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے. صحیح سند ہے المستدرک للحاکم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اس کو واپس محروم لوٹائے. جیسے فقیر ہاتھ اٹھاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو واپس, لہذا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ زیادہ افضل ہے. اور الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب دعا مانگا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر بھی پھیرا کرتے تھے. یہ امام بخاری لے کر آئے الادب المفرد میں, پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے آداب پر. لہذا یہ جو علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے, تو یہ بات کرنا بدعت ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے. چہرے پہ ہاتھ پھیرنا سنت ہے دعا کے بعد, اور امت کا اجماع ہے. یہ چند آٹے میں نمک لوگ, ان لوگوں نے امت کے اندر غلط چیزیں پروپیگیٹ کی. الحمدللہ پاکستان میں جو کتاب و سنت کے منہج کے لوگ ہیں ان کی اکثریت خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے وہ اسی کے قائل ہیں کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے, ان کی کتابیں بھی اسی کی قائل ہیں. تو یہ چند علماء عرب نے یہ اگر فتویٰ دیا تو ان کا ذاتی عمل ہے. تو الادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2256, وہی حدیث اما عائشہ کہتی ہیں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھاگتی ہوئی آئی اور لیٹ گئی, آ کر سانس میرا پھولا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تو نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے خیانت کریں گے, یعنی تو نے یہ گمان کیا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا تھا, تو مجھے بتاؤ تم میرے پیچھے آئی تھی, اور اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو غیب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا. یہاں پہ بھی علم غیب کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا, غیب کا جاننے والا مجھے اطلاع کر دے گا. تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی یہ دیکھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اسی حالت میں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے مجھے چپکے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جا کر اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کریں. قربان جائیں جی اہل بقی کے لیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینے میں موت مانگو, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت مدینہ شریف میں دینا, کیونکہ اہل مدینہ کی سب سے پہلے شفاعت ہونی ہے قیامت والے دن جو بقی میں دفن ہے. تو الحمدللہ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جگری یار مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں شہادت کی موت دی, اور روضہ رسول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ بھی ملی, دونوں دعائیں ان کی قبول ہوئیں, مدینہ شریف میں وہ دفن ہوئے الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو جا کے دعا کی, میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو پھر آپ نے دعا تعلیم فرمائی جو آپ کے پیپر پر ریفرنس نمبر 8 ہے, صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 2257. یہ 4-5 حدیثیں کٹھی ہیں. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ مردوں کے لیے جا کر قبرستان میں یہ دعا کرنی ہے. بس یہ دعا کرنا جو ہے وہ ثابت ہے. اور ظاہر ہے ذکر اور درود ساتھ پڑھنا وہ تو ہے یہ دعا کی قبولیت کے لیے. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو ذکر اور درود پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. 593 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عورتیں بھی شرعی پردے کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان جا سکتی ہیں, بلکہ ان کو جانا چاہیے, مزاروں پر نہیں قبرستان, کیونکہ اما عائشہ کو یہ تعلیم فرمائی. وہ جو حدیث ہے وہ زوار القبور کے لیے ہے جامعہ ترمذی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو کثرت کے ساتھ قبروں پر جاتی ہیں. زوار القبور جو کبھی کبھار جاتی ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اور وہاں پر امام ترمذی نے پھر لکھا ہے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک منسوخ ہے, یا اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اما عائشہ قبرستان جایا کرتی تھی. جامعہ ترمذی میں ہے کہ اما عائشہ کے جب بھائی فوت ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ ان کی قبر پر گئیں اور جا کے ان کے لیے دعا بھی کی, صحیح سند کے ساتھ ہے. تو یہ دعا یاد کر لیں صحیح مسلم کی. اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے
रबीउल अव्वल पर मसला नंबर 63 के नाम से 2.25 घंटे का विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें, उसमें कब्रों से रिलेटेड सारे अहकामात और कब्रों पर ये जो गैर इस्लामी नजरियात चल रहे हैं उनको मैंने एड्रेस किया है। यहां आज महल नहीं। अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। सलामती हो तुम पर ए मोमिनीन और मुस्लिमीन, इस घर के रहने वालों, और बेशक हम भी मरने के बाद तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं, हमने भी यहां पर आना है। हम अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी आफियत का सवाल करते हैं, और सबसे बड़ी दुआ अगर कोई की जा सकती वो आफियत की है, दुनिया और आखिरत में आफियत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुआ भी याद कर लें, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसा पहले ये दुआ याद की थी। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर वाली जो दुआ है जामिया तिर्मिज़ी में, वो ज़ईफ रवायत है। सही सनद यही है जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया।